10 نومبر کی صبح زارا قدیر کے فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج سے قبل ایسا بہت کم ہوا کہ زارا کے فون پر اتنی بار کالز کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا ہو۔ زارا کو سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد والد کے گھر سے اپنے سسرال گئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے۔ زارا کے والد شبیر احمد اسی سوچ میں تھے کہ انہیں زارا کے شوہر کا سعودی عرب سے فون آیا۔ انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ زارا سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ زارا کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ دن میں 2-3 بار اپنے والد اور شوہر کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتی تھی۔ وہ سعودی عرب میں مقیم اپنے شوہر کو دن میں متعدد مرتبہ کالز کر کے اپنے 2.5 سالہ بیٹے اور اپنی خیریت سے متعلق آگاہ کرتی تھی۔ ایسی میں جب زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی تو ان پر شوہر اور والد کی جانب سے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہونا تو فطری تھا۔ شاید اسی لیے وہ زارا سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ زارا کے ساتھ ان کی ساس نے، جو کہ ان کی سگی خالہ بھی ہیں، اور نندو یعنی کزنز نے کیا ظلم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں جب زارا قدیر پر کیے گئے ظلم کا راز افشا ہوا تو پورا علاقہ اس ہولناک واردات سے سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے ابتدائی تشویش میں دعویٰ کیا کہ زارا قدیر کو مبینہ طور پر ان کی ساس اور نندوں نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے اور بوریوں میں بند کر کے قریبی نالے میں بہا دیا۔ زارا قدیر کو جب قتل کیا گیا تو وہ نہ صرف ایک بچے کی ماں تھی بلکہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ زارا قدیر کے والد شبیر احمد کو جب زارا کی خیریت سے متعلق تشویش ہوئی تو وہ فوراً اس کے سسرال گئے تاکہ اپنی بیٹی کی خیریت کے بارے میں جان سکیں، مگر وہاں پہنچ کر انہیں زارا کی ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہ بات شبیر احمد کو کچھ کھٹکی۔ شبیر احمد خود بھی پنجاب پولیس میں بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر خدمات سر انجام دے رہے تھے کہ میں زارا کو کالز کرتا رہا مگر جواب نہیں آیا، جس کے بعد میں خود ڈسکا چلا گیا۔ شبیر احمد کہتے ہیں کہ جب میں زارا کے سسرالی گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر ان کی سالی یعنی زارا کی ساس اور زارا کی نند موجود تھی۔ میں نے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی زارا زارا کی آوازیں لگانا شروع کر دی، جس پر زارا کی نند نے مجھے کہا زارا نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا کدھر گئی تو اس نے کہا ہمیں کیا پتا، زیور پیسے وغیرہ لے کر بھاگ گئی ہوگی۔ شبیر احمد کے مطابق جب زارا کی نند نے ان کی بیٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو میں نے پوچھا سچ بتاؤ کہ زارا کہاں ہے، کیسے اور کیوں بھاگی۔ ایک غیر معمولی بات محسوس ہوئی اور وہ یہ تھی کہ زارا کا 2.5 سال کا بیٹا بھی گھر پر تھا اور گھر تو بہت صاف تھا، فرش کو بار بار دھویا گیا تھا۔ بس یہ دیکھ کے میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تو انہوں نے ڈسکا کے مقامی تھانے میں زارا کے سسرال والوں کے خلاف اس کے اغوا کا پرچہ درج کرا دیا۔ زارا پولیس مقدمے میں کہا گیا کہ 10 نومبر کو بیٹی کے فون پر کالز کی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ سسرال والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صبح 7 بجے کہیں چلی گئی تھی جبکہ اس کا 2.5 سال کا بیٹا گھر پر ہی موجود تھا۔ درج مقدمہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی زارا کو سسرال میں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے انہیں خوف ہے کہ زارا کو اس کی ساس، 3 نندوں اور ان کے ایک عزیز نے غائب کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان وقاص علی کے مطابق جب شبیر احمد کی درخواست پر مقامی پولیس نے کارروائی کی اور مقدمہ درج ہونے کے بعد زارا کے سسرال والوں سے تشویش کی تو مقتولہ کی ساس اور نند نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی مدد سے زارا کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے ہیں۔ پولیس ترجمان وقاص علی نے دعویٰ کیا کہ ملزمان خواتین نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے اس ہولناک واردات کی ساری تفصیلات بتائی اور قتل میں استعمال ہونے والا ٹوکا اور چھری بھی برآمد کروائی۔ ڈسکا پولیس کے ایک تشویش کار نے بتایا کہ زارا قدیر کا قتل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تشویش اور ملزمان کے اعترافی بیانات کے مطابق رات کے جب خاتون زارا قدیر کمبل اوڑھ کر سوئی ہوئی تھیں تو ان کی ساس نے ان کو ٹانگوں سے پکڑا، دوسری خاتون نے بازوؤں سے اور پھر مددگار نے منہ پر کمبل رکھ کر سانسیں بند کر کے زارا کو قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زارا کو سانس روک کر پہلے قتل کیا گیا اور پھر اس کے جسم کے تیز دھار آلے سے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ڈسکا پولیس کے تشویشکار نے بتایا کہ مقتولہ کو ان کی ساس اور 2 نندوں نے قتل کیا ہے۔ اس قتل میں ان کی معاونت ایک نند کے بیٹے اور دوسری نند کے قریبی عزیز نے کی تھی جس کو لاہور سے بلایا گیا تھا۔ تشویشکار کے مطابق جرم کا ثبوت چھپانے کے لیے ملزمان نے ٹوکے اور چھری کی مدد سے لاش کے 5 ٹکڑے کیے اور بوریوں اور پلاسٹک بیگز میں بند کر کے نالے میں دور دور پھینک دیے۔ پولیس کے مطابق لاش کے ٹکڑوں کو پھینکتے ہوئے یہ بھی خیال رکھا گیا تھا کہ انہیں دور دور پھینکا جائے تاکہ یہ قتل ایک معمہ بن کے رہ جائے۔ ڈسکا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے زارا کے گھر چھوڑنے کی جھوٹی کہانی بنانے کی بھی کوشش کی۔ جب اس بھیانک جرم کا پردہ چاک ہوا
तो पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों और इलाका मकीनों ने फौरन ज़ारा की लाश के टुकड़ों को तलाश करने का काम शुरू किया। एहलकारों के मुताबिक सुबह से शाम इन्हें सिर्फ 2 बोरियों में बंद लाश के टुकड़े मिले, मगर प्लास्टिक बैग्स नहीं मिले। ताहम फिर रात के अंधेरे में तलाश जारी रखी और आखिरकार कामयाबी हुई। ज़ारा कद्दीर के वालिद शबीर अहमद अपनी बेटी के मुतालिक बात करते हुए बताते हैं कि उनकी बेटी की चंद साल कबल अपने खालाजाद कद्दीर के साथ शादी हुई थी, जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई था और सऊदी अरब में काम करता था। ज़ारा तकरीबन 1 माह पहले ही सऊदी अरब से पाकिस्तान आई थी। इस दौरान वो मेरे पास रिहाइश पजीर थी और वाक़ये से 3 रोज कबल वो अपनी सास और नंदों के कहने पर उनके घर ढसका चली गई। शबीर अहमद कहते हैं कि उनकी अहलिया ने उनकी बेटी का रिश्ता अपनी जिंदगी में अपने भांजे से तय कर दिया था। शादी के बाद कद्दीर और ज़ारा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और दोनों में बहुत मोहब्बत थी। पुलिस तफ्तीशकार को इस बारे में बताया कि इब्तदाई तशवीश के मुताबिक कद्दीर की मां अक्सर ये इल्जामात करती थी कि मकतूला ने इसके बेटे पर जादू कर दिया है। इस बुनियाद पर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। पुलिस का दावा है कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने पुलिस को ये बताया कि उनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, उसको पैसे वगैरह भी देता था, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक अब जब मकतूला दोबारा हामला थी, मुलजिम खातून का कहना था कि उनका बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ जाएगा, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता है। ज़ारा की तदफीन के लिए मैयत को गुस्ल देने वाली खातून कहती हैं कि जिस्म के इन 5 टुकड़ों को गुस्ल देना जिंदगी का भयानक तरीन तजर्बा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ ये सलूक कर सकता है। मकतूला ज़ारा के वालिद शबीर अहमद का कहना है कि उनकी अहलिया 5 साल कबल वफात पा गई थी, जिसके बाद उनके दुख सुख की साथी इनकी इकलौती बेटी थी। मुलजिमान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, इनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, मगर बेटी की याद एक पल चैन नहीं लेने देती।